السلام علیکم۔ آج ہم لوگ ماسیل ناول کی ایپیسوڈ نمبر 14 ریڈ کریں گے، تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایما کے اگلے 2 دن ماسیل سے ملاقات نہ ہو پائی۔ تیسرے دن وہ انسٹیٹیوٹ آئی تو وہ پورا خالی تھا۔ اس نے حیرانی سے چاروں جانب دیکھا۔ کورس کے آخری دن تھے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی وہاں مارتھا نمودار ہوئی۔ مسٹر ماسیل اپنے اسٹوڈیو میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اسے پیغام دیتی جا چکی تھی۔ جانے وہ کون سی میٹنگ میں گیا تھا جو تیسرے دن لوٹا تھا۔ ایما کے یہ 2-3 دن مصروف گزرے تھے۔ اس کی یونیورسٹی میں فائنل ایگزامز شروع ہونے والے تھے اور وہ اسی لیے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر قدم اٹھاتی اسٹوڈیو کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ 3 دن پہلے اس نے ماسیل سے کہا تھا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور ماسیل اس کی بات کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی لیے جیسے ہی وہ اسٹوڈیو پہنچی، ماسیل اندر ایک نامکمل سے مجسمے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آواز سن کر وہ پلٹا۔ اس کی نظریں ایما سے ٹکرائیں۔ 3 دن اسے بنا دیکھے کیسے گزارے تھے یہ بس وہی جانتا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے ایما کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر اندر آئی اور کھڑی ہو گئی۔ ماسیل کے ساتھ اکیلے اس کے اسٹوڈیو میں رکنا اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سرمئی پینٹ پر سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گھنے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ تھوڑا الجھا، تھوڑا تھکا نظر آ رہا تھا۔ ماسیل کی نظریں اس پر رک کر پلٹنا بھول جاتی تھیں۔ وہ ٹی پنک کلر پہنے ہوئی تھی، جارجٹ کا کھلا ٹراؤزر، اس پر ڈھیلا سا ٹاپ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ سر پر گہرے سبز رنگ کا گرم سکارف تھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے گرد ایک ہالہ تھا جو ماسیل کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اگر آج آف تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایما نے بات ہی شکایت سے شروع کی۔ وہ پزل تھی، تھوڑی الجھی ہوئی، تھوڑی کنفیوز۔ ماسیل کی خاموش نگاہیں وہ خود پر زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے گویا ہوئی۔ میرے ایگزامس ہیں اور آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا، وہ بلا وجہ ہی جھلجھلائی۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ماسیل قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور پھر 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کیسی ہیں آپ مس ایما؟ وہ اس کی خفگی کو نظر انداز کرتے محبت سے پوچھنے لگا۔ آج آف تھا، پر صرف اسٹوڈنٹس کا، آپ کا نہیں۔ آپ نے تو مجھے میرے اہم سوال کا جواب دینا تھا، اسی لیے میں یہاں رکا ہوں۔ وہ واپس پلٹا اور گلاس ونڈو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ایما کچھ کہتی، تبھی دروازے پر مارتھا ابھری۔ وہ چائے کی ٹرالی کے ساتھ حاضر ہوئی تھی۔ ماسیل کے لیے کافی، جبکہ ایما کے لیے چائے آئی تھی اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہ ٹرالی رکھ کر واپس چلی گئی۔ اسے ایما ناپسند تھی، پر وہ ماسیل کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایما نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ بیگ کندھے سے اتار کر میز پر رکھا اور پھر ماسیل کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر پول میں بطخیں معمول کے مطابق تیر رہی تھیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ شاید وہ چاہتا تھا ایما خود سے کچھ بولے، اور پھر وہ بولی، بت سازی کیوں کرتے ہیں آپ؟ لہجہ عام سا تھا۔ مجھے پسند ہے، یہ آرٹ میرے اندر تھا ہمیشہ سے، اور شاید ہمیشہ رہے، اس نے ہولے سے جواب دیا اور واپس پلٹ کر ایک ہاتھ میں چائے جبکہ دوسرے ہاتھ میں کافی کا کپ اٹھایا۔ وہ ایما کے پاس واپس آیا اور اسے چائے تھمائی۔ ایما کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ بظاہر اس کی نگاہیں پول میں تیرتی بطخوں پر جمی تھیں، لیکن اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ لیکن انسانوں کے مجسمے ہی کیوں؟ آپ کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا، نگاہیں اب بھی باہر جمی تھیں۔ انسان سے زیادہ دلچسپ اور خوبصورت کچھ نہیں ہے، اس لیے انسان ہمیشہ سے میری پہلی چوائس رہا ہے۔ ان کی گفتگو عام سے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ مسٹر ماسیل، کیا میں آپ کے بنائے گئے سارے مجسمے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ یکایک اس کی جانب پلٹی۔ وہاں بہت سارے مجسمے تھے، اور کافی مجسمے ڈھکے ہوئے تھے سفید کپڑے سے، سیاہ ادھم، سفید مجسمے۔ سیاہی اور سفیدی یکایک ملنے لگی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ ماسیل نے کافی کا کپ واپس رکھا اور آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کی ساری بتیاں جلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجسموں سے سفید کپڑا اتارنے لگا۔ سفید مجسموں کی خوبصورتی اور کاریگری دیکھ کر ایما حیران رہ گئی۔ اس کا پرسنل اسٹوڈیو تو شاہکاروں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اپنا چائے کا کپ واپس رکھتی آگے بڑھی۔ ہر مجسمے کے لیے الگ میز تھا جس پر مجسمہ خوبصورتی سے سجا تھا۔ وہ دیکھتی رہی اور پھر اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر ساکت رہ گئی۔ اس سے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑے میز پر ایک بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ ایکورس سے بچ کر رہنا اور خود ایکورس نہ بن جانا، پیروں کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج کر رہ گئے۔ اس کے سامنے ہی ایکورس کا سفید مجسمہ نصب تھا۔ یہ کوئی 7 فٹ اونچا مجسمہ تھا۔
وہ سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش میں تھا، جبکہ اس کے دونوں ہیکل پر پیچھے کی جانب باندھے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا جھکاؤ کمر کے بل تھا۔ اس کا چہرہ آسمان کی جانب تھا۔ اس کے پروں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ وہ زور لگا کر اپنے پر آزاد کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت واضح تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس مجسمے کو دیکھتی رہی، بنا پلک جھپکے۔ بت بنے، یہ ایکورس ہے، ایکوریس، تمہیں پسند آیا؟ وہ اسے بتاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور فخر سے ایکورس کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی، اور اس کی بات سن کر ماسیل مسکرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے ماسیل، جسے دا بت ساز کہا جاتا ہے، میں اپنے اسٹوڈیو میں کسی اور کے مجسمے کیوں رکھوں گا؟ ایکورس سے بچ کر رہنا، ایکورس سے بچ کر رہنا۔ ٹیرو کے الفاظ زور پکڑ گئے، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ وہ اب گھوم کر مجسمے کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ ماسیل اسے ایکورس میں اتنی دلچسپی لیتے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ جانتی ہو اسے؟ ہاں، وہ جو اپنی حدودوں سے نکل گیا تھا، پھر جلنا اور ڈوبنا اس کا مقدر ٹھہرا۔ ایما نے ہولے سے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی ماسیل کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تو تمہیں بھی باقی لوگوں کی طرح لگتا ہے کہ ایکورس قصوروار ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تمہیں تو لگے گا ہی، تم تو مذہبی لڑکی ہو، اس نے خود ہی جواب دیا، طنزیہ جواب۔ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ بھول گیا ہو کہ ایما کون تھی۔ میرے خیال سے اپنے بنائے گئے دائرے سے باہر نکلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، لیکن مجھے پھر بھی افسوس ہے۔ ایما کو اس کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا، اور پھر ہر بار وہ اس کے مذہبی ہونے پر چوٹ کرتا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر فاصلہ مٹاتا اس کے عین قریب آ کھڑا ہوا۔ ایما پل بھر کو ٹھٹکی۔ کیا ہو گیا اگر تم کبھی اپنی حدود سے باہر نکل آؤ تو؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو ایما جھیل نہ پائی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس خیال نے ہی اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے خیال سے ہم کسی اور ٹاپک پر بات کرنے آئے تھے۔ وہ اس کے پاس سے نکلتی ہوئی تیزی سے چائے کی جانب بڑھی، جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ پانی کی طرح ٹھنڈی ہو چکی چائے نہیں پی سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک پیسٹری اٹھائی۔ یہ سب کرنے کا مقصد ماسیل سے فاصلہ رکھنا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ماسیل مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے دور رہتی تھی، دور رہنا چاہتی تھی، اور یہی بات ماسیل کو تکلیف میں ڈالتی تھی۔ اوکے مس ایما، تو بتائیں مجھے، کیوں آپ اپنے خدا کی عبادت کرتی ہیں، اور کیوں وہ عبادت نہ کرنے پر سزا دیتا ہے؟ وہ یکدم پروفیشنل ہوتا تم سے آپ پر آیا۔ ایما نے پیسٹری منہ میں رکھتے ہوئے اس کی تمام مجسموں کو ایک نظر اور دیکھا۔ میٹھے کا ذائقہ منہ میں گھلتے ہی اسے اچھا محسوس ہوا۔ تو مسٹر ماسیل، آپ نے کہا انسان ہمیشہ آپ کی چوائس رہا ہے، اس لیے آپ ان کے مجسمے بناتے ہیں۔ یہ سارے مجسمے آپ کے ہیں، اور آپ ان کے خالق ہیں۔ وہ بولتے ہوئے اب اسٹوڈیو میں آگے کی جانب بڑھی، جہاں دونوں جانب لائن میں لکڑی کی میزوں پر مجسمے سجے تھے۔ ماسیل نے اس کی پیروی کی۔ پتہ ہے جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا، آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں، جبکہ عبادت کے لیے تو ہم ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اسی زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجوں گا، اور جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ وہ رکی اور پلٹ کر ماسیل کو دیکھا۔ اسٹوڈیو کی ساری کھڑکیاں کھلی تھیں، جن سے ڈوبتے سورج کی سرخ کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے بادل چھائے تھے، اور ابھی جب بادل ہٹے تو شفق چاروں جانب پھیل گئی۔ آپ نے کہا انسان آپ کی پہلی چوائس ہے۔ بالکل، انسان اس کائنات کی پہلی چوائس ہے۔ اللہ نے اسے بہت ہی کمپلیکس بنایا ہے۔ وہ پل بھر کو رکی۔ ماسیل خاموشی سے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اب ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے ایسے سن رہا تھا جیسے دنیا میں اس کی آواز کے علاوہ اور کچھ میسر نہ ہو، اور ہوتا بھی تو ماسیل اس وقت کسی کو میسر نہ ہوتا۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ ان مجسموں کو زندہ کر سکیں تو کیا آپ انہیں زندہ کرنا چاہیں گے؟ جیتے جاگتے سانس لیتے مجسمے۔ سوال عجیب تھا، لیکن ماسیل کا جواب فوراً آیا، بنا سوچے سمجھے۔ نو، نیور۔ یوں جیسے اسے اس کا خیال ہی برا لگا ہو۔ کیوں؟ اس کا کیوں بہت گہرا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا یہ زندہ ہو کر میری طرح سفر کریں اس جہنم جیسی دنیا میں۔ ایما نے پہلی بار اس کے لہجے میں کرواہٹ محسوس کی۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ؟ وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ماسیل نے یکا یک جواب دیا۔ مسٹر ماسیل، آپ ان مجسموں کے خالق ہیں۔ آپ انہیں سفر نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو اپنا خدا پسند نہیں۔ آپ ہرگز ویسے خدا نہیں بنیں گے۔ تو پھر آپ کیوں نہیں چاہتے یہ زندہ ہوں، یہ جئیں، یہ سانس لیں؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہی تھی، وہ پل بھر کو خاموش ہوا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ان میں سے کسی ایک کو بھی
ایسے انسان سے محبت ہو جائے جو بدلے میں کچھ نہ دے پائے؟ اس نے سوال کا رخ موڑا۔ گہری نگاہیں ایما پر جمی رہیں۔ پل بھر کو ایما کی رنگت بدلی۔ اسٹوڈیو میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ یوں لگنے لگا جیسے وہاں موجود سارے مجسموں میں روح پھونک دی گئی ہو اور وہ جیتے جاگتے سانس لیتے ان کی باتیں سن رہے ہوں اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے ہوں۔ اوہ مسٹر ماسیل، کوئی بات نہیں، آپ اپنے اس مجسمے کو تڑپنے مت دینا، اس کے محبوب میں اس کے لیے محبت پیدا کر دینا۔ آپ تو نہیں چاہتے نا کوئی سفر کرے؟ اس بار وہ مسکرائی اور پورے اسٹوڈیو میں دھیمی دھیمی سی ہنسی گونج گئی۔ ایکورس اپنی تکلیف بھول کر اب اسے سننے لگا تھا۔ وہ مائیکل جیکسن جسے اپنی سانولی رنگت پسند نہیں تھی، وہ بھی اپنے اصلی روپ میں مائک تھامے اب اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بدصورتی بھول کر اب ایما کی خوبصورت ہنسی میں کھونے لگا تھا۔ وہ دائیں جانب سے 7ویں نمبر پر رکھا جیک سپیرو بھی جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے اپنے ہیڈ کو اونچا کیا اور بھنویں اٹھا کر اس عجیب لڑکی کو دیکھا۔ بائیں جانب سے پہلے نمبر پر موجود وہ خوبصورت حسینہ تھوڑا چڑھ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اب چلتے ہوئے ایک مجسمے کے سامنے رکی۔ وہ ایک ہینڈسم سا آدمی تھا۔ ڈونٹ یو نو ہم؟ ماسیل حیران ہوا۔ یہ ٹام کروز ہے، امریکن ایکٹر۔ کبھی میں اس کا فین تھا۔ یہ تب بنایا تھا سالوں پہلے۔ وہ ہنس دیا اور ٹام کروز نے برا سا منہ بنایا۔ وہ اسے کیوں نہیں جانتی تھی؟ پورے اسٹوڈیو میں چہمہ گوئیاں سی پھیل گئیں۔ کہاں تھے ہم؟ ہاں یاد آیا۔ مجھے یہ بتائیں یہاں سب سے فیوریٹ مجسمہ کون سا ہے آپ کا؟ مجھے تو سارے ہی پسند ہیں۔ کوئی ایک؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ کئی مجسموں پر اب تک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ یقیناً ماسیل نے انہیں بڑھانا بنایا ہوگا اور وہ ایمان کی اتنی عزت تو کرتا تھا کہ اس کے سامنے انہیں ڈھکا رہنے دے۔ ایکورس، ابھی تک تو، اس نے جواب دیا۔ فرض کریں آپ کا ٹام کروز آپ کی دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ ایکورس بھی، وہ جیک اور مائیکل بھی، یہ حسن کی دیویاں، یہ سب زندہ ہو جائیں اور آپ انہیں اختیار دیں کہ وہ خوشی سے رہ سکیں، تو بدلے میں آپ ان سے کیا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا ان کا جو دل چاہے وہ کریں۔ ان میں سے اگر کوئی شراب پینا چاہتا ہے وہ پیے، کوئی سنگر بننا چاہتا ہے بنے، کوئی جوا کھیلنا چاہے کھیلے، کوئی اڑنا چاہے اڑے۔ میں نہیں چاہوں گا وہ اس دنیا میں تڑپیں۔ اس نے سنجیدہ الفاظ میں جواب دیا۔ نگاہیں اب بھی ایما پر تھیں جو ایکورس کے پاس کھڑی تھی، اور تبھی اس کی نظر آخر میں پڑے میل فیشنٹ مجسمے پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ جادوگرنی اپنے تمام تنتر منتروں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ میل فیشنٹ، کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم کتنی بری ہو؟ تم چڑیل اور جادوگرنی جیسی ہو جس نے اپنے ہی جذبات کو قید کر رکھا ہے۔ تم ہمیشہ میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہو۔ روز کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ ہنس دی۔ ماسیل کو وہ ایسے ہنستے ہوئے کسی اور دنیا کی باسی لگی تھی۔ اس رات ایمان اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہ الجھی ہوئی تھی۔ یشما کا آج آف تھا، وہ کمرے میں ہی تھی۔ عبدل نے ایمان کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ اس کا رویہ، اس کا انداز نارمل نہیں تھا، اور پھر اس نے خدا کے بارے میں ایسی بات کیوں کی؟ اسے کیوں لگا کہ میں یہاں آ کر اپنا خدا بھول جاؤں گی؟ پاگل! وہ اسی سوچ میں اپنے بیڈ تک آئی اور اپنا بیگ بیڈ پر گرا دیا۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا گیا تھا۔ جانے کیا چکر تھا وہ خود نہیں سمجھ پائی تھی۔ یشما اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہیڈ فون لگائے لیپ ٹاپ سامنے رکھے برگر کھاتے ہوئے کوئی فلم دیکھ رہی تھی، پر ایمان کو دیکھ کر اس کی توجہ ایمان کی جانب ہوئی۔ ان دونوں کی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ایمان دن میں نہیں ہوتی تھی تو یشما رات کو۔ جب یشما واپس آتی تھی تب ایمان سوئی ہوتی تھی، البتہ یشما واپس آتے ہی ویڈیو کال پر مصروف ہو جاتی۔ وہ دھیما بھی بولتی تو اس کی سرگوشیوں سے ایمان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اسے بیزاری تو بہت ہوتی تھی، البتہ وہ اس کی روم میٹ تھی، اسے برداشت تو کرنا ہی تھا۔ اسے یوں ہی الجھا ہوا بیٹھا دیکھ کر یشما نے اسے پکارا، ایمان یہ برگر کھاؤ گی؟ میں نے 2 آرڈر کر لیے تھے لیکن اب مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سامنے برگر رکھے بیٹھی تھی۔ ارے تھینک یو سو مچ، میں کھانا کھا چکی ہوں اور لیٹ نائٹ نہیں کھاتی۔ ایمان نے سہولت سے انکار کیا۔ وہ دیر رات گئے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ٹیسٹ تو کرو، وہ پھر سے گویا ہوئی۔ ابھی تو بالکل دل نہیں ہے، ورنہ میں لازمی کھاتی۔ اس بار ایمان کو انکار کرنا برا لگا، لیکن وہ زیادہ کھانے کی عادی نہیں تھی۔ یشما واپس سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ ایمان کے ذہن میں ابھی تک عبدل کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ وضو کر کے واپس آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ اسے عبدل نے کہا تھا کہ اپنا خدا چھوڑ مت دینا، تو وہ بھلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ تو اپنا خدا ساتھ لائی تھی۔ تیرے ہونٹوں پر مکڑی کے جالے کے جمنے کا دکھ تو بہرحال مجھے ہمیشہ رہے گا۔ تم نے چپ ہی اگر سادھنی تھی تو اظہار ہی کیوں کیا؟
یہ تو ایسے ہے بچپن میں کہیں کھیلتے کھیلتے کوئی کسی چیز کو اسٹیچو کہے اور پھر عمر بھر اسے مڑ کر نہ دیکھے۔ وہ دائمہ جمیل تھی، عرف دامی، جو خاندان کی ذہین و فتین لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوبصورت اور خوش اخلاق بھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ MBA کرنے کے بعد اس نے ہمدان صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا، جس میں اس کی فیملی کا بھی حصہ تھا۔ وہ خوبصورت، پرفیکٹ اور نازک لڑکی ایسے انسان کی محبت میں مبتلا تھی جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ اس کے نام کی انگوٹھی اپنی نازک انگلی میں سالوں سے پہنی بیٹھی تھی، اور ایک وہ دشمن جان تھا جو دیکھتا بھی نہیں تھا، جس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی، یا صرف اسی کے لیے فرصت نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس نے 3 گھنٹے پہلے اپنے جان سے عزیز محبوب کو میسج کیا تھا، مگر اب تک سین بھی نہیں ہوا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں اور دل دونوں بھر آئے اور وہ رونے لگ گئی۔ اذیت کی ایک انتہا تھی جو وہ سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا آخر اس کا رشتہ ایسے شخص سے کیوں جوڑا گیا جو اس کو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا، اور آخر اسے اس شخص سے اتنی محبت ہوئی ہی کیوں؟ کیا اسے لڑکوں کی کمی تھی؟ اس کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ دل نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ سکتے تھے، پھر وہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ماہین ہمدان کو حشام جبیل جیسے بے حس شخص سے محبت ہو جاتی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی، جبکہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے ٹیشو پیپر نکال کر آنکھیں صاف کیں، تبھی آفس کا دروازہ کھولا اور ہمدان صاحب کا چہرہ نمودار ہوا۔ ارے نانا ابو آپ! وہ جلدی سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ اندر ابھی تک اذیت کی آگ جل رہی تھی۔ میری بیٹی آج پھر رو رہی تھی؟ ہمدان صاحب کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال نے اسے ٹوٹ کر بکھر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہمدان صاحب نے اسے کھل کر رونے دیا۔ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو دل میں بھرا ہوا تھا۔ ہمدان صاحب ہولے ہولے اس کا سر سلاتے رہے۔ وہ بالکل ماہی جیسی تھی، ویسی ہی ذہین، ویسی معصوم اور ویسی ہی بد نصیب، جس کو لا حاصل سی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ایسا کیوں ہے نانا ابو؟ کیوں میری زندگی میں ماما کی طرح تڑپنا لکھا ہے؟ کیوں اس خاندان کے مرد اتنے کٹھور ہیں کہ انہیں کسی کی محبت نظر ہی نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہمدان صاحب نے اس کا سر تھپتھپا کر اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے رو رو کر اپنا حشر نشر کر لیا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھیں۔ ادھر بیٹھو۔ ہمدان صاحب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے رکھے صوفے پر بٹھایا۔ دائمہ اب اپنے اس طرح بے اختیار رونے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ محبت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی دامی بیٹا، اور نہ یہ مانگنے پر ملتی ہے۔ محبت تو ساری زندگی انتظار میں گزار دینے کا نام ہے، اور پھر عمریں لٹا دینے کے بعد اگر محبت آپ پر کرم نوازی کر دے تو محبوب آپ کا ہو جاتا ہے۔ وہ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہولے ہولے اس کے بال سلہا رہے تھے۔ یہ وہ بھی جانتے تھے اپنی محبت کے لیے انہوں نے کتنے سال گزارے تھے۔ دائمہ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے بتاتی ہمدان صاحب کو کہ وہ تو اس کے انتظار میں سالوں پہلے ہی مجسمہ بن گئی۔ وہ تو اب اس انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے گا اور آ کر اسے چھو کر پھر سے انسان بنا دے گا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ مجسمہ بنے بنے اکڑ گئی تھی۔ اس کا دل پتھر کے وجود میں دھڑکتا تھا۔ وہ اسے توڑ کر باہر نکالنا چاہتا تھا، پر فرار ممکن نہیں تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ جب اسے میرا ہونا ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے ساتھ باندھا کیوں گیا؟ وہ آج کل کی لڑکی محبت میں تھوڑی بے صبری سی تھی، چاہتی تھی پلک جھپکے اور سب اس کا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پریوں کا دیس تھوڑی تھا، یہ تو حقیقی دنیا تھی، اور وہ ابھی نہیں جانتی تھی اس کی یہ دنیا کس قدر الٹنے والی تھی۔ ہمدان صاحب 3 گھنٹے اس کے آفس میں بیٹھے رہے۔ رونے کے بعد دائمہ کا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا، اور وہ اب پوری توجہ سے آج شام ہونے والی میٹنگ کے بارے میں ہمدان صاحب کو بتا رہی تھی۔ اس کی بنائی گئی پریزنٹیشن دیکھ کر ہمدان صاحب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور پھر ذہانت تو اس خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ 26 نومبر لندن۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ لندن کی سردی شدت اختیار کر گئی تھی۔ شام کے وقت بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ وہ جب گھر سے نکلا تو بارش نہیں تھی، لیکن راستے میں ہی اسے بارش نے آن لیا۔ وہ اپنی بھیگی ہوئی ہوڈی سمیت جب RJ برینڈ میں داخل ہوا تو سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ شیشے کی کھڑکیوں اور دروازوں پر بہتا پانی حسین لگ رہا تھا۔ سرمئی موسم میں جلتی اسٹریٹ لائٹس شہر کو الگ ہی روپ بخش رہی تھیں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا تیزی سے چلتا الفا آسکر کے آفس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا اس نے دستک دی۔ اندر سے یس کی آواز پر وہ جب آفس میں داخل ہوا تو اس نے ایلف کو گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا پایا۔ یہاں سے شہر کا نظارہ خوبصورت لگ رہا تھا۔
وہ ویسے ہی کھڑی رہی، نہیں جانتی تھی آنے والا کون تھا۔ جب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تو وہ چونک کر پلٹی اور اپنے سامنے کھڑے لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے کے نقوش ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک دھیمی سی مسکان نے آنے والے کا استقبال کیا۔ تو تمہیں یہاں آنے کا ٹائم مل ہی گیا۔ الف کے لبوں سے شکوہ پسلا۔ وہ خفیف سا مسکرا دیا، جبکہ الف اب اسے نظر انداز کرتی دیوار میں نصب الماری کی جانب بڑھی اور اسے کھول کر اس میں سے ایک تولیہ نکالا اور اس کی جانب بڑھایا۔ بال خشک کر لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ اس نے وہی مسکان چہرے پر سجائے تولیہ تھام لیا۔ آپ خواہ اتنی فکر کرتی ہیں، مجھے تو درد بھی نہیں ہوتا، بیمار کیا خاک پڑوں گا؟ اس کے اس طرح بولنے پر الف نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور انٹرکام پر کافی کا آرڈر دیا۔ جیت کر آئے ہو؟ اس بار سوال تھا۔ یس، عبدل جیت کر آیا ہے، اس نے بال خشک کرتے پرجوشی سے بتایا۔ میں جانتی تھی عبدل کبھی ہار نہیں سکتا۔ اب کی بار مس الف مسکرا دی۔ ویسے کیس کیا تھا؟ اب وہ ٹیبل پر کونیاں ٹکائے اور ہتھیلیوں کو آپس میں پیوست کیے اس پر اپنی تھوڑی ٹکائے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں بس عبدل کے آنے پر ہی جگمگاتی تھیں، ورنہ تو ان آنکھوں میں نمکین پانیوں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ عبدل اب اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی گرے آنکھیں، اس کا پراسرار وجود اور اس کی عجیب و غریب شخصیت۔ وہ لڑکا ہمیشہ اسے کسی کی یاد دلاتا تھا۔ وہ اب سنجیدگی سے اپنا جیتا ہوا کیس مس الف کو بتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کافی آ گئی۔ وہ کوئی 6 فٹ اونچا چوڑا مرد نہیں تھا، وہ تو ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ایموشنلی مضبوط تھا اور اس کے سامنے بہت باادب بنا رہتا تھا، جس کی آنکھیں اکثر اس کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کسی کھوج میں مگن رہتا تھا۔ جب وہ اپنے کیس کی تفصیل انہیں بتا چکا تو اچانک الف کو کچھ یاد آیا۔ وہ فوراً بولی، وہ بیگ جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو میں نے ڈیزائن کیا تھا اور جو ایک ہی پیس ڈیزائن کیا ہے اب تک، وہ بیگ جو میں نے تمہیں دکھایا تھا، میں جانتی ہوں وہ کس کا ہے۔ اچانک مس الف نے بتایا تو وہ بھی چونک گیا۔ کس کا؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یہ دیکھو، یہ بیگ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کسی بینش مستقیم نے خریدا تھا۔ میں نے اسے کانٹیکٹ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بینش مستقیم نے اپنی ایک دوست کو گفٹ کیا تھا جو اب پاکستان میں نہیں ہوتی۔ یہ اس کا نمبر ہے۔ الف نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کا نام ایمان تھا اور رابطہ نمبر ساتھ ہی لکھا تھا۔ میں یہ ڈیٹیلز تمہیں واٹس ایپ کر رہی ہوں، باقی تم خود دیکھ لو جو کرنا ہے۔ تھینک یو مس الف، تھینک یو سو مچ۔ اسے لگا جانا اس کی کتنی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہو۔ اب وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا اور پھر وہ خواب آنا بند ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسکرین پر جگمگ کرتے اس کے نام کو دیکھ رہا تھا، ایمان۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ اس نے پیچھے گردن پر پڑی ہوڈی کو سر پر گرایا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا اور باقی آدھا چہرہ پیشانی پر بکھرے بالوں میں چھپ جاتا تھا۔ مس الف بس اسے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے اپنے عقب میں مس الف کی آواز سنائی دی، آخر کب تک عبدل بنے رہنے کا ارادہ ہے مسٹر جبیل؟ وہ رکا اور ساکت ہوا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے مس الف، میں نہیں جانتا یہ کب تک چلے گا۔ اس نے ہوڈی کی جیب سے اپنا چشمہ نکالا اور اسے کھول کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے یہ چشمہ جیب میں ڈالا تھا تاکہ بارش میں گیلا نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سرد اور سپاٹ چہرہ لیے وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ لیکن باہر نکلتے ہی اس نے مس الف کو میسج کیا تھا، فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا۔ اور میسج پڑھ کر مس الف نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تو جی آج کی ایپیسوڈ ہم لوگ یہاں تک ہی رکھیں گے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں جو میرا فیوریٹ سین تھا وہ یہ تھا کہ عبدل اور ایمان کی جب ملاقات ہوئی تھی نا لائبریری میں، تو وہ والا سین مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ لوگ اپنا فیوریٹ سین مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چلیں اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔